آیت نمبر 13. قال ثابت منها یا اس سے پہلے ما منع کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. یہاں تک تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے نہیں؟ تلاوت کرنی لی تھی یہاں تک کی، تو یہاں تک اس کے بعد پھر کرنی تھی نہیں، تو پہلے یہاں کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں پھر. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا یعنی اس نے کہا، ما منعك تجھے کس چیز نے منع کیا، اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے. منع کا کس چیز نے کہ تو اس مقام تک پہنچا کہ تو سجدہ نہ کرے، یہ معنی ہے اس کا، ورنہ دو نہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تجھے کس بات نے روکا کہ تو نے یہ فیصلہ کیا اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گیلی مٹی سے. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نکل جا اس مقام سے، فما یکون لک تیرے لیے نہیں ہوگا
کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا تو ذلیل چیزوں میں سے ہے، تو بہت چھوٹا بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی دائمی سچائی ہے جو دائمی اور حق قطعی ہونے کے باوجود لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دلیل جو خدا تعالیٰ نے بظاہر رد نہیں کی لفظوں میں، لیکن اس کی دلیل ہی کے اندر اس کے رد ہونے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، اس کا جواب کتنا جاہلانہ ہے کہ میں یہ مجھ سے بدتر ہے یا میں اس سے افضل ہوں۔ تعمیل حکم تو جو حکم دینے والا ہو اس کے مقام کے مطابق کی جاتی ہے، نہ کہ جو چیز اس کا مطابق بنائی جائے اس کو خیال رکھ، اس کو دیکھ کر۔ امر کرنے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا امر کروں، اور وہ اگر غالب ہے اور بالا ہے تو اس کے آگے یہ دلیل کہ یہ کام میرے مقام سے گھٹیا ہے، یہ چل نہیں سکتی۔ جو بھی صاحب امر ہے اس کے حکم کے آگے لازماً سر جھکانے پڑتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اگلی دلیل بھی اس کی بالکل لغو ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گیلی مٹی سے۔ بس آگ کو گیلی مٹی پر کوئی دائمی فضیلت نہیں ہے، وقتی فضیلت ایسی ہے جو خود اپنے اندر برائی کا پہلو رکھتی ہے۔ گیلی مٹی جو نشو و نما کرتی ہے، آگ اسے مٹا دیتی ہے، اور اس پہلو سے اس کے شیطان کی یہ دلیل بنتی ہے کہ آگ غالب ہے اور مٹی مغلوب ہے۔ جب گیلی مٹی آگ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو گیلی مٹی ہار جاتی ہے، نامراد ہو جاتی ہے، آگ اس پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ بات دو پہلوؤں سے قابل رد ہے۔ اول تو یہ کہ آگ کا غلبہ منفی غلبہ ہے اور اپنی ذات میں قابل تعریف نہیں۔ وہ اگر غالب آتی ہے تو اعلیٰ چیز کو مٹاتی ہے، اعلیٰ چیز کو مٹا کر خود کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ آگ جب بھی زندگی پر حملہ آور ہو، ایک اعلیٰ اور برتر صفت کا نقصان کرتی ہے، بس اس کے نتیجے میں بدتر تو ہو سکتی ہے، اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، غلبہ اس کا وقتی اور سطحی ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ مقام جہاں آدم نے پیدا ہونا تھا، وہ مقام اس بات کا گواہ ہے کہ آگ ہار گئی اور گیلی مٹی جیت گئی، کیونکہ آگ کے شعلے سے رفتہ رفتہ گیلی مٹی پیدا ہوئی ہے، اور جب گیلی مٹی نے زندگی کا سفر کیا تو آسمان سے آگ کے شعلے پھر بھی برستے رہے، لیکن گیلی مٹی کا نقصان نہیں کر سکے۔ اس کے نتیجے میں گیلی مٹی سے جو زندگی پھوٹی ہے وہ آگ میں سے سفر کرتے ہوئے گزر گئی اور انسان کے مرتبے تک جا پہنچی۔ تو یہ کہنا کہ آگ کو فضیلت حاصل ہے، یہ آدم کی پیدائش ہی کافی ہے کہ یہ اس دلیل کو جھٹلا دے، اس دلیل کو لغو و بے معنی ثابت کر دے۔ مگر شیطان سے ان بحثوں کے لیے اللہ کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کے اندر ہمارے لیے سوچنے اور فکر کرنے کے سارے مواد اکٹھے کر دیے، تاکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تحکم کے رنگ میں شیطان کو ذلیل کیا، بلکہ اس کے پیچھے گہری حکمتیں تھیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا،
بس اس حالت سے نکل جا تو اب فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تیرے لیے کبھی بھی اب ممکن نہیں رہے گا کہ تو تکبر اختیار کرے، کیونکہ آگ انسان کی غلام بنائی جائے گی اور ہر پہلو سے انسان کو آگ پر غلبہ دیا جائے گا۔ صاغرین کا مطلب کہ تو اس کے سامنے جھک جائے اور بے معنی ہو جائے، چھوٹا ہو جائے۔ یہ جو صاغر کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں ایک طاقتور کے سامنے گردن جھکا دینے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ جزیتاً عن یدن وہم صاغرون، وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے دیں مغلوب قومیں اور وہ صاغر ہو جائیں۔ تو یہ بہت بڑی پیشگوئی تھی کہ انسان کو آگ پر براہ راست غلبہ بھی دیا جائے گا، اور وہ گیلی مٹی کا ہی غلبہ ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش، اس کی اٹھان، اس کی پروان، آخر اس کا انسان کے مرتبے تک پہنچنا، پھر اس کی عقل، یہ کلیتاً گیلی مٹی کے محتاج ہیں۔ بس اس پہلو سے آج کا زمانہ دیکھ لیں، خدا تعالیٰ نے آگ کو اس طرح انسان کے تابع کیا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صاغرین ہو جائے گی آگ۔ یہ شیطان کا صاغر ہونا اس آگ کی دلیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ آگ تو بالکل بحیثیت بنا دی جائے گی، آگ تو انسان کی نوکر بنا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ تو بالکل بحیثیت ہو جائے گا۔ اور جہاں تک نبوت کے مخالفت کا تعلق ہے، تیری آگ میرے نبیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، وہاں بھی صاغر ہو جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور آگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ شیطان مخالفت کی آگ بھڑکاتا ہے انبیاء کے وقت، پورا زور لگاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بنتا اس کا۔ خدا کے انبیاء جو ہر دور کے آدم ہوتے ہیں وہ لازماً غالب آتے ہیں۔ تو ہر پہلو سے اس چھوٹے سے بیان کے اندر تمام گہری اور دائمی حقیقتیں بیان ہو گئی ہیں جو شیطان کی دلیل کو کسی پہلو سے بھی کچھ حیثیت نہیں دیتی، کچھ اس کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہتی، یعنی ان دلائل میں کچھ بھی جان باقی نہیں رہتی اگر آپ ذرا بھی غور کریں۔ اب اس کے بعد شیطان کا پھر دعویٰ دیکھیں، مقابلہ تکبر کے نتیجے میں پھر بھی جاری ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جس کے امر کا انکار کر رہا ہے اسی سے مانگ بھی رہا ہے۔ ایسا صاحب امر تھا، انکار تو کر دیا کہ میں تیرے امر کا انکار نہیں کرتا، مگر مولت اسی سے مانگ رہا ہے۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے رستوں پر بیٹھوں گا۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، مگر شیطان نے تو یہی کہا تھا کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں، تو نے مجھے گمراہ کہہ دیا ہے، اور چونکہ مجھے گمراہ بنا دیا ہے تو نے، اس لیے میں اپنا بدلہ اتاروں گا۔ اس بات کی مہلت دے کہ میں انتقام لوں اور سب بندوں کو یہی دلیلیں سکھاؤں جن دلیلوں نے مجھے پاگل کیا ہے، انہی دلائل کی روح سے ان کو تیری راہ سے ہٹاؤں، اور جن دلیلوں سے وہ ہٹائے گا وہ دلیلیں خود اس کی دلیلیں تھیں، تکبر کی دلیل۔ سب سے بڑا فتنہ تکبر کا فتنہ ہے۔ تکبر سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہے جو سب سے زیادہ تنہا انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہو۔ انا خیر منہ کا نعرہ ہے جو ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اور یہ تکبر خواہ ظاہری طور پر کیا جائے جیسے شیطان کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا، یا باطنی طور پر
لیکن اکثر باطنی طور پر ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ یہ مضمون آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ اس مضمون کا ہر پہلو ان آیات نے کھول دیا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے اغویتا نہیں کہا، یعنی گمراہ قرار دے دیا، اس لیے میں بیٹھوں گا۔ اب جتنے بھی انبیاء کے مخالفین ہیں ان کو ویسے اللہ کی ذات سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ دنیا میں اصلاح کا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اپنی انا کے اندر مگن رہتے ہیں، ان کی سرداریاں قائم ہیں، لوگ ان کو پوچھتے ہیں یا اس رنگ میں ان کے سامنے جھکتے ہیں گویا انہی کی عبادت کر رہے ہوں، ان کا سکہ چلتا ہے، ان کے فتوے چلتے ہیں۔ جہاں خدا کا مامور آیا اور اس نے کہا تم گمراہ ہو، وہاں انتقام شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ مولوی جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوے سے پہلے دیکھا، اس دوران کوئی بھی نفرت کا اظہار نہیں ہوا۔ براہین احمدیہ چھپ چکی ہے، بے شمار دلائل ہیں، وہی دلائل ہیں جو پھر آخر تک دہرائے جا رہے ہیں، وہی الہامات ہیں جن پر دراصل بات کے دعوی کی بنا ہے، اور کسی مولوی کو کوئی غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ ان کو گمراہ نہیں کہا۔ اور بڑے بڑے زبردست انہوں نے تائیدی بیان شائع کیے، تعریفی کلمات لکھے، کالم کے کالم لکھ دیے کہ ایسی عظیم شان کتاب جو شاید نہیں، وہ تو یقیناً کہتے ہیں کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت محمدیہ میں ایک بھی کتاب اسلام کے دفاع میں اس شان کی نہیں چھپی، اور اس طرح اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کو ایشیائی مبالغہ سمجھے تو دکھائے تو صحیح وہ کون ہے۔ یہ چیلنج ہے، جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا کہ تم غوی لوگ ہو، جب تک یہ بتایا نہیں جاتا کہ مجھے خدا نے راہ راست پر کھڑا کیا ہے، مہدی بنایا اور تم گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت پاؤ، جب یہ ہوا تو انا خیر منہا کی آوازیں شروع ہوگی سارے۔ تو شیطان کو اپنے نفس کی وجہ سے دین سے دشمنی ہوتی ہے، دین میں کوئی قابل دشمنی بات نہیں ہوتی، اپنے نفس کی وجہ سے دین کے علمبرداروں یا خدا کے پیغمبروں سے دشمنی ہوتی ہے، اور اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود کو ہدایت پر ان کو ہدایت سے ہٹے ہوئے قرار دیتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے تمام مذاہب کی یکساں، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس تاریخ کو بنتا دیکھ لیا ہے۔ مولوی کی ٹکر لے گا جو، اس کے پیچھے پڑتا ہے، باقی وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے اوباش بے حیا لوگ مولوی کے دام سائے میں بستے ہوں، مجال ہے جو ان کو کچھ کہے اگر وہ السلام علیکم کر کے گزرے۔ جہاں اس نے مولوی کی سرداری کے خلاف بغاوت کی، خواہ وہ سیاستدان ہو یا فوجی، جو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی روح ہے جس کی تفصیل خدا تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور بیٹھے گا روکنے کے لیے اس وجہ سے کہ گمراہ قرار دیا گیا۔ اب یہ مولوی صرف ہمارے رستے پہ بیٹھتے ہیں، صاف پتہ چلا یہ سچائی کا رستہ ہے، ہر دوسرے رستے پہ کوئی نہیں بیٹھتے۔ دنیا میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، کہیں دہریت پھیل رہی ہے، کہیں عیسائیت پھیل رہی ہے، کہیں ان کے مخالف شیعہ ترقی کر رہے ہیں، ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے، افریقہ میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس رستے پہ ہم نے بیٹھنا ہے، اور بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ مرزائیت کا تو ایسا تعاقب کرنا ہے نا کہ کبھی ہوا نہ ہو، چھوڑنا ہی نہیں، جس رستے سے یہ گزرے گا اس رستے پہ جائیں گے ہم۔ یہ شیطان کا دعویٰ دیکھ لیں، اور یہ دعویٰ دیکھ لیں کتنا بین ہی وہی کہ وہی لفظاً لفظاً وہ دعویٰ ہے جو آغاز آفرینش کے وقت شیطان نے کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
مستقیم راستہ بس ان کو برا لگتا ہے، باقی نہیں۔ ٹیڑھی راہ تو کبھی نہ بری لگی ہی نہیں، تو اتنی دل پسند ہیں ٹیڑھی راہیں، کہتے ہیں جو مرضی کرتے پھرو، اس راستے پر نہیں آنا، یہاں نہیں ہم آنے دیں گے، باقی سب ٹھیک ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے تعلیق کی، فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو نکل جا اس مقام سے مذموماً، ایسی حالت میں کہ تیری مذمت کی جا رہی ہے، مدحورا تو دھتکارا ہوا ہے۔ لمن تبعک منہم، جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جہنم کیا چیز ہے؟ آگ ہے نا، تو آگ کا ایک اور غلبہ، مگر شیطانوں پر، خدا کے بندوں پر نہیں۔ جیسا حیرت انگیز طور پر مدلل کلام ہے، اپنے منطقی نقطہ عروج تک پہنچتا ہے۔ کہتے تو آگ، کہتا ہے آگ تجھی پر غالب کی جائے گی اور میرے بندوں پر آگ غالب نہیں ہوگی۔ یا آدم، جہاں تک آدم کا تعلق ہے، فرمایا وَيَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری ساتھی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جو کچھ بھی چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو، من حیث، جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس منحوس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں سے شیطان کی کاروائی شروع ہو گئی، آغاز ہی سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ ما وُرِيَ، جو کچھ بھی چھپایا گیا ہے، من سوآتہما، ان کی برائیوں یا کمزوریوں میں سے۔ اس کا ترجمہ بہت سے اردو تراجم قرآن میں ایک ایسا کیا گیا ہے جو میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے، کہ وہ بدنی طور پر گویا ننگے کر دیے گئے۔ بالکل اس کا اس درخت کے پتوں سے، درخت کے پھل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، کہ ادھر پھل کھایا ادھر کپڑے جھڑ گئے، اور پھر وہ کپڑے بھی ان کی بجائے پتے ڈھونڈنے پڑے کہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپیں۔ یہ سارا مضمون گہرا، ایک بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے، جس کا ظاہری تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ظاہری تصویریں صرف پیغام دینے کی حد تک ضروری ہیں، گویا کہ تمثیلات ہیں، ایسے نظارے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کچھ بہت سے پیغام سمجھ لیتا ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، یعنی ظاہری حیثیت اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ مقصد کچھ پیغام دینا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ان انسان کے اندر بعض نیک صفات بھی ہیں، بد صفات بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں۔ اگر الہی تعلیم پر چلے تو اس کی خوبیاں ابھرتی ہیں، اور اگر الہی تعلیم کو نظر انداز کر دے تو اس کی بدیاں سر نکالنے لگتی ہیں، اور بدی کا سر اٹھا لینا یہ اس کو بالآخر اس کو ہلاک کرنے تک پہنچا دیتا ہے، اگر اسی راستے پر چلتا رہے۔
اور اس مضمون کو قرآن کریم دوسری جگہ یوں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو نفس کے اندر جو بچنے کی صلاحیتیں پیدا کی گئی ہیں اور نشو و نما کی، جو ان کو آگے بڑھاتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو ان کو دبا دیتا ہے وہ گھاٹا کھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں دبانے کا جو مضمون ہے وہ نیکیوں سے ہے، بدیوں سے نہیں ہے، نیکیوں سے متعلق ہے، بدیوں سے نہیں ہے۔ تو جس کی نیکیاں ترقی نہیں کریں گی، جو ان کو دبا دے گا، اس کی جو بدیاں تھیں وہ ترقی کریں گی، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس کو الہمہا فجورہا و تقواہا، میں نے اس کے فجور بھی اس کو انسانی فطرت میں داخل بتا دیے۔ اگر یہ مضمون زیادہ وسیع سمجھا جائے تو صرف انسان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں یہی راز ہمیں کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ترقی کی صلاحیتیں ہیں، کچھ تنزل کی صلاحیتیں ہیں، اور ارتقاء نام اس بات کا ہے کہ ترقی کی صلاحیتوں کو افزائش ملتی چلی جائے، اس کو بڑھایا جائے، اور دوسری صلاحیتیں خود بخود گرتی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو جو موت سے مشابہ صفات ہیں وہ سر اٹھا لیتی ہیں اور زندگی پر غالب آ جاتی ہیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی خوبیوں کو اونچا کیا اور ان کی افزائش کا انتظام کیا، وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جس نے ان کو دبا دیا وہ نامراد ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے یہاں کہ ان کی ایسا کچھ ان سے فعل سرزد ہوا جس کے نتیجے میں انسانی فطرت میں دبی ہوئی کمزوریاں سر اٹھانے لگیں، اور اس وقت ان کو احساس ہوا ننگے ہونے کا۔ ننگے ہونے کا احساس سے مراد یہ ہے ان پروٹیکٹڈ، وہ شیطان کی زد میں آ گئے، ان پر ہر قسم کی بدیاں حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو کمزوری کا احساس تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اب جنت کے پتوں سے ڈھانپنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ باقی جو پاکیزہ درخت تھے ان کی پناہ میں آئے ہیں۔ وہ نیکیوں کے درخت انسان کی بدیوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، تو نیکیوں کی طرف اور استغفار کی طرف مائل ہوئے، اور وہ پاکیزہ کلمات کے درخت جن سے خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا جتنا چاہو کھاؤ، ان کے پتوں سے اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا رویہ تھا اس کے مقابل پر۔ یہ اب ساری کہانی سنیں، ان کہانی سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعہ جو تمثیلاً پیش کیا جا رہا ہے، وقال معور انہما من سوات وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ، شیطان نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم دونوں کے رب نے، ان دونوں سے یہ کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے، صرف اس لیے روکا ہے ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ، اور تکونا من الخالدین، یہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشگی کی زندگی پا جاؤ۔ اب جتنی بھی بدیاں تکبر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ہمیشگی کی زندگی سے ایک پانے کی تمنا سے ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم اس کو رد فرماتا ہے۔ وہ ہے نا، بتاتا ہوں یہ، مال کے متعلق جو ہے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔
آیت میں یاد تھی، وہ اچانک سوئچ دوسری طرف کریں تو بعض وقت نکل جاتی ہے. ہاں ہاں، یحسب ان مالہ اخلد، یحسب ان مالہ اخلد. یحسب وہ دنیا پرست جو مال اکٹھا کرتے ہیں، اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلد. وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال دولت، ان کی دنیاوی بڑائی جو مال سے تعلق رکھتی ہے، ان کو ہمیشہ رکھے گی. تو دنیا پرستی کے نتیجے میں حکومتیں ہوں یا اموال اکٹھے کیے گئے ہوں یا جتھے بنائے گئے ہوں، ان کے اندر بنیادی تمنا ہمیشگی کی پائی جاتی ہے کہ ایسی طاقت نصیب ہو جس پہ پھر کبھی زوال نہ آئے. تو وہ تمام باتیں جو اس خلوص سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا اس فعل سے تعلق تھا. اس لیے یہ پردے اٹھانے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا، ہم نے پتہ کر ہی لینا ہے کہ کیا بدی کی تھی انہوں نے. اس میں بدزنیاں بھی بہت سی چلتی ہیں اور بعض نہایت بے وقوفوں والی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اصولاً صرف یہ اندازہ کرنا چاہیے قرآن کریم کی آیات ہی سے کہ یہاں جو اشارے ملتے ہیں، دوسری آیات ان اشاروں پر کیا روشنی ڈالتی ہیں، اور ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کہانی کو ریکنسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں. بس اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اول جو بھی وہ فعل تھا وہ شریعت کی حدود سے تجاوز کا فعل تھا، اور شجرہ طیبہ شریعت کا پھل ہے، شریعت کا درخت ہے، جس کی دوسری جگہ قرآن کریم نے مثال دی ہے اور واضح کر دیا ہے. کلمت طیبت کا کلمت کا کلمت کیا ہے؟ مثل کلمت طیبت. لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبۃ. دیکھو خدا کس طرح مثالیں بیان کر رہا ہے. کلمہ طیبہ جو کلام نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور انسان کو پاک بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان بھی کلمات میں داخل کر دیا جاتا ہے. وہ کلام جو کلمہ بن جائے انسان کی شکل میں، اس کو پاک کر کے، اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبۃ، ایسے درخت کی طرح جو پاکیزہ ہو. شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ایسے باذن ربها آگے کیا ہے؟ یضرب اللہ الامثال. یہ ساری مثالیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس حد تک اس مضمون کو سمجھیں اور تدبر کریں جس حد تک کلام الہی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ آگے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اب اسی لفظ سے خدا نے مثال بیان کر دی ہے، شجرہ کے لفظ سے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ ہم کھول کھول کر یہ مثالیں دے رہے ہیں تاکہ تم غور کرو اور فکر کرو. تذکر میں ذکر الہی بھی مراد ہے اور نصیحت حاصل کرنا بھی ہے. تو جب تک اس مثال کو سمجھیں گے نہیں، نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ مگر سمجھیں گے دوسری آیات کی مدد سے، اس کے بغیر نہیں. بس شجرہ طیبہ وہ شجر ہے جس سے خدا نے فرمایا تھا کہ تم اس میں سے کھاؤ، یعنی کلام الہی کے دائرے میں زندگی بسر کرو اور یہی تمہاری جنت ہے. اور کلمہ خبیثہ جو تھا، وہ درخت جس سے روکا گیا ہے، اس کی مثال کلمہ خبیثہ جیسی ہے. نستست من فوق الارض ما لها من قرار. وہ اکھڑ جاتا ہے اپنی جڑ سے اور اس میں کوئی روحانی پھل پیدا کرنے کی صفت نہیں ہوتی اور کسی ایک بات پر ٹھہرتا نہیں. یہاں سے اکھڑا وہاں چلا گیا، وہاں سے اکھڑا وہاں چلا گیا. اسے ہوائیں جس طرف چاہیں اس کے اٹھائے لیے پھرتی ہیں اور اس کا نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی
منصب، نہ اس میں فائدہ حاصل کرنے کی یا فائدہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ بس انہوں نے جو جس شجرہ سے پھل کھایا ہے وہ شجرہ وہی ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرما دیا، اور وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی رضا کے دائرے سے باہر نکلنا یہ مضمون بنتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ممکن ہیں، کس حد تک وہ نکلے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر یہ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے مان بعد جو بھی فعل ان سے سرزد ہوئے ان کو احساس ہو گیا، اور احساس بھی شرمندگی کی حد تک، ایسا احساس جس نے ان کو استغفار پہ مائل کر دیا، اور وہ شجرہ طیبہ کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ جس جنت کے پتے ہیں وہ شجرہ خبیثہ کے پتے مراد نہیں ہیں، وہاں کے شجرہ طیبہ کے پتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے اس نے جو کلمات ان کو سکھائے تھے انہی سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما واتفقا یخصفان، وہ دونوں لگے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ڈھانپنے کا مضمون اس میں ہے، مگر لفظاً اس کا مطلب ہے خصفہ کہتے ہیں یہ چیز کو یوں لگا دیا جیسا جسم کو چمٹا دیا جائے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تب اللہ نے ان دونوں کو پکارا، ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا۔ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آگے فرماتا ہے وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں کو یہ کہہ دیا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے کے سارے نکل جاؤ۔ حبوت کہتے ہیں اترنے کو، تو تنزل کے معنی ہیں دراصل، اس اعلیٰ زندگی سے تنزل اختیار کرو، نچلے درجے کی زندگی کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ ایسی حالت میں کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک ہے۔ اب واپس جا کر اس مضمون کو پہلے بیان کردہ مضمون کے ساتھ باندھ کر پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے تو آگے سے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے حکم دیا تھا تجھے، تو نے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں کے رویے اور اس رویے میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ یہاں پھر اللہ نے وہی بات کہی ہے، شیطان کو بھی کہا تھا اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا اور تو نے انکار کر دی، اس نے آگے سے دلیلیں شروع کر دی۔ ان کو یہی بات کی الم اقل لکما، کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تمہیں یہ کام نہیں کرنا؟ تو نے کہا دیا تھا۔ کوئی دلیل اپنے حق میں نہیں دی، صرف استغفار کی طرف مائل ہوئے۔ ظلمنا انفسنا، یہ تکبر اور عجز کی متقابل تصویریں ہیں جو بہت ہی دلکش انداز میں، دل پذیر انداز میں کھینچی گئی ہیں۔ ایسے موقع پر جو بھی تکبر کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اور تکبر بسا اوقات اس طرح بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اگر استغفار کی طرف مائل نہ ہو تو یہ بھی تکبر ہے۔ یعنی
خدا کی نافرمانی تو کی لیکن بے پرواہی دکھائی. ان دونوں نے بے پرواہی نہیں دکھائی، فوراً عجز کی طرف مائل ہوئے اور آخر حد تک زمین پہ گر گئے. اب تو اگر تو نے نہ بخشا، رحم نہ کیا تو ہماری کوئی پناہ نہیں ہے، ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے. تو یہ شیطانی اور انسانی آگ سے بننے والے اور مٹی سے بننے والوں کے مزاج کے فرق دکھائے گئے ہیں. وہی کامیاب ہوگا اب بھی جو مٹی سے بنا ہے. دیکھ لیں بے شیطان کی ذلیل پھر ٹوٹ گئی. اس کا آگ سے بننا تو اس کے کسی کام نہ آیا، وہ آگ ہی کے سپرد کیا گیا. اور جو گیلی مٹی سے بنے ہوئے تھے ان کا مزاج ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور نافرمانی دونوں نے کی. ایک کی نافرمانی جہنم لے گئی ہے، دوسرے کی نافرمانی بخشش اور رحم کا موجب بنی ہے. اس کے بعد پھر اہبتو بعضکم کے کیا معنی ہیں؟ پھر اہبتو بعضکم لبعض عدو، یہ ایک فقرہ ہے. بعضکم لبعض عدو، ایسی حالت میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو، نکل جاؤ. اب اہبتوا نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے وہ جو جنہوں نے بخشش مانگی تھی وہ بخشے گئے ہیں. اہبتو اس قوم کی طرف اشارہ ہے جو آدم اور حوا کے علاوہ شیطان کی باتوں میں آ کر گناہوں کی طرف مائل ہو گئی تھی اور شریعت کا انکار کر دیا تھا. اور وہ بنیادی بات جو شیطان نے ان کو کہی تھی اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ باتیں جو ہمیں کہہ رہا ہے اسی میں ہمارا دوام ہے. دولتیں اکٹھے کریں اور اپنی بڑائی کریں اور خدا کے برابر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان نے یہی وسوسہ پھیلایا تھا، ان کے دلوں میں ڈالا تھا. ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشیء الا ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین. ملکین میں الہی صفات کی طرف اشارہ ہے. تم دیوی دیوتا ہی نہ ہو جاؤ، ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنے والے. اور خالدین میں بھی ہمیشگی کی زندگی پائی جاتی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم بتا چکا ہے کہ دنیا دار دنیا کمانے کے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. بس جو بھی یہ دو برائیاں جس قوم میں داخل ہو جائیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسد کی جڑ ان دو برائیوں میں پائی جاتی ہے اور تکبر کی جڑ بھی ان دو برائیوں میں پائی جاتی ہے. جو دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو ملک سمجھنے لگ جائیں وہ جھوٹی نیکیاں، جھوٹی بڑائیاں اور حرص ایسی کہ ہر وقت دولت کمانا اور ہمیشہ کی زندگی اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسی سے ساری دنیا میں فساد ہے. اسی کی وجہ سے مذہبی دنیا میں بھی فساد ہے اور غیر مذہبی دنیا میں بھی فساد ہے. اور تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعضکم بعض، یعنی تم میں سے بعضکم لبعض عدو. جس زندگی کو تم نے ٹھکرا دیا ہے اس میں تمہاری یکجہتی تھی، اس میں تمہارے اندر اتفاق کی جنت تھی. اب وہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ توحید سے صرف ملتی ہے. اور یہ وہ سزا ہے جنت سے نکلنے کی جس کو خدا تعالیٰ نے کھول دیا ہے. کہ دنیا میں پڑھو گے، خدا کے کلام سے بے نیاز ہوگے تو ہر وقت آپس میں لڑتے رہو گے، فتنہ و فساد پھیلتے رہیں گے. یہ دنیا بھی جہنم بنی رہے گی اور اگلی دنیا بھی تمہاری جہنم بنی رہے گی. لیکن یہ چند عرصہ کی کھیل ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم دنیا میں ٹھہرے رہو گے. اسی طرح مستقر ہے اور متاع ہے. متاع تو ہوگی، یہاں فائدہ تو کچھ نہ کچھ تم لوگوں کو پہنچتا رہے گا، مگر یہ سارا کھیل عارضی ہے. خالدین والی بات ہے ہی کوئی نہیں اس میں. الہین کہہ کر شیطان کی دلیل کو پھر توڑا گیا ہے کہ وہ پھر جھوٹا نکلا. تم یہ تو کر سکتے ہو کہ 100 سال 200 سال 1000 سال بھی تکبر کے ساتھ رہ جاؤ، لیکن فرمایا یہ پھر بھی عارضی ہے.
اور ہمیشگی کا قرار یہاں نہیں مل سکتا تمہیں. اس لیے یہ خیال کہ شیطان کے پیچھے لگ کر مادہ پرستی میں مبتلا ہو کر تم خالدین ہو سکتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اس نے فرمایا تم اسی میں رہو گے. اب یہاں آدم اور حوا کا ساتھ نکلنا الگ بیان نہیں ہوا، قومی سزا ہے جو اس میں ان کے لیڈر بھی بعض دفعہ نقصان اٹھاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں کیا ہوا؟ اگر وہ سزا تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مل سکتی تھی، مگر کسی نے نافرمانی ضرور کی تھی، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تھا جو بہت تکلیف دہ ہے. اس تکلیف دہ نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیف اٹھائی. حضرت موسیٰ اور ہارون نے تو اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اور وہ بھی دو تھے، اور ان دونوں کو بھی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے در بدر صحرا میں پھرنا پڑا، اور خدا کا جو وعدہ تھا وطن واپسی کا، یعنی ارض مقدسہ پہنچنے کا، وہ ٹال دیا گیا. اس لیے اس دلیل کو سمجھیں، یہ آدم کو تو اللہ معاف فرما چکا ہے، حوا کو فرما چکا ہے، ان کا نکلنا سزا کے طور پر نہیں ہے، ورنہ پہلے ان دونوں کو نکالتا پھر باقی قوم کا ذکر کرتا. اہبتو کہہ کے ان کو مستثنا کر دیا ہے، گویا ان کا جانا مراد نہیں ہے، ان کا جانا اس سزا کا مقصد نہیں ہے. جب قوم جائے گی تو وہ اکیلے تو نہیں بیٹھے رہیں گے پیچھے، وہی حال ان کا بھی ہوگا. بس بسا اوقات ایک قوم کی بدنصیبی کی وجہ سے اس قوم کے معزز لوگ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، ربنا وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں متقیوں کا امام بنانا، یہ نہ ہو کہ غیر متقیوں کو امام بن کے ان کی وجہ سے ہمیں بھی مصیبت پڑ جائے. ایک یہ بھی معنی ہے اس میں. اب اگلی آیت جو ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہ عمومی انسانی تقدیر کی بات کر رہی ہے. اب سزا تو ختم ہو گئی، بات گزر گئی ہے، وہ کہ تم اب لڑتے رہو گے آپس میں، یہ کرو گے، لیکن یہ جو زمین ہے اس سے تم بھاگ نہیں سکتے. ملکین کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ ملکین والی دلیل کو بھی توڑ رہی ہے یہ آیت. ملائک تو وہ ہیں جو زمین سے بالا رہتے ہیں، خالد تو تم ہو نہیں، کیونکہ یہ عرضی ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ مستقل نہیں ہے، اور زمینی دائرے سے تم نکل سکتے ہی نہیں کبھی. اس لیے ملائک بننے کا وعدہ بھی اس کا جھوٹا تھا، کیونکہ فیہا تحیون فیہا تموتون ومنہا تخرجون، نکالے گا تو اللہ نکالے گا، لیکن تم اپنی طاقت سے اس زمین کے اندر کی قیدوں سے آزاد نہیں ہو سکتے اب تم کبھی، تم اسی میں بندے رہو گے. یہ جو مضمون ہے اس کا ایک تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کے عقیدے سے بھی ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے تو ایک یہ بھی دلیل دیتے ہیں، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، موت تک تم اس زمین کے دائرے سے آزاد نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی طاقت سے اس دلیل کو استعمال فرمایا ہے کہ تخرجون، اخراج جو بعثت ثانیہ ہے، اس مدت تک تم اس زمین کے قیود سے آزاد نہیں ہو سکتے. اتنا حتمی دعویٰ ہے. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ انسان جہاز میں بیٹھ کر یا کیپسولز میں زمین کی حد سے باہر چاند تک پہنچ گیا، اور بھی دور دراز کے سفر اس کے پیش نظر ہیں. اگر وہاں موت واقع ہو جائے تو اس آیت کا کیا بنے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس آیت کا جو بھی بنے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، لیکن تمہارا نتیجہ یہ پھر نکلے گا کہ آیت جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں براہ راست اس پر تم حملہ کر ہی نہیں سکتے.
جب تک اس آیت کو غلط ثابت نہ کر دو، حضرت مسیح کی وفات کا جو ہم نظریہ نکالتے ہیں وہ پھر بھی نکلے گا، سوائے اس کے کہ تم غلط ثابت کر دو۔ تم جو کہتے ہو کہ انسان چاند تک چلا گیا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکال رہے ہو خود بظاہر لفظوں میں کہے بغیر کہ انسان تو چلا گیا، مسیح کو نہ چلا جائے، یعنی اس آیت کو کلیتاً ناکام کر دیا انہوں نے کہ یہ آیت بالکل بے حاصل ہے، کچھ بھی اس کا مقصد نہیں۔ فرمایا تو یہ گیا ہے کہ زمین میں رہو گے لیکن زمین میں نہیں رہیں گے۔ جب تک اس کی یا تو کوئی ایسی معقول قطعی تشریح نہ کریں کہ آیت جھوٹی نکلے بغیر حضرت مسیح کو یہاں سے باہر نکال سکیں، وہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، کوئی اور دلیل بنتی کوئی نہیں۔ ہاں جو ہم دلیل قائم کرتے ہیں اس کے حق میں ایک بہت ہی معقول دلیل موجود ہے جو اس آیت کے انداز بیان میں داخل ہے۔ فیہا تحیون و فیہا تموتون، یہ جو ارض ہے، ارض ایک زمینی صفات کے مجموعے کا نام ہے۔ مٹی زمینی دائرے اور زمینی ماحول سے باہر نکل کر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ گیلی مٹی کی مخلوق محتاج ہے ارضی فضا میں رہنے کی، یہ مراد ہے۔ اور کوئی سائنسدان بھی ارضی فضا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جہاں مرضی چلا جائے۔ چاند پر بھی گئے ہیں تو زمین ساتھ لے کے گئے ہیں، زمین کا ماحول، زمین کے سانس، اس کی فضا، اس کی غذا۔ تو فیہا کا مطلب ہے تم اس زمین کے دائرے سے آزاد نہیں ہو سکتے، تم زمین کے دائرے میں جکڑے گئے ہو۔ بس چاہے یہ مریخ تک چلے جائیں، چاہے اس کی حد سے کو بھی پھلانگ جائیں، یہ قطعی بات ہے۔ جب تک یہ اپنا زاد راہ جو زمین کی فضا اور زمین کی مٹی اور اس کی پیداوار ہے وہ ساتھ لے کر نہیں چلتے، اس وقت تک یہ کہیں بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور مریں گے تو پھر اسی فضا سے، یعنی زمینی حالات میں سے نکالے جائیں گے، یہ مراد ہے۔ اور پھر زمین کا ان پر اثر نہیں رہے گا، مراد یہ ہے۔ یہاں دوسرا نکلنا جو ہے اس کا مادی نکلنا مراد نہیں ہے، روح کا نکلنا جو آخر پر ہوگا وہ اسی زمینی دائرے کے اندر واقع ہوگا، وہاں بھی بدن کا نکلنا مراد نہیں ہے۔ حضرت مسیح کی موت اسی زمینی دائرے کے اندر مقدر ہے، کیونکہ ہر دوسری زندہ چیز کی موت اسی زمینی دائرے کے اندر مقید ہے۔ جب بھی تم نکالے جاؤ گے اسی ماحول، اسی دائرے سے نکالے جاؤ گے، اور پھر تم زمینی نہیں ہوگے، پھر تم آسمانی بن جاؤ گے۔ ایک نئی زندگی تمہیں عطا ہوگی، نئی قسم کی تخلیق ملے گی۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو ہمارے عقیدے اور استدلال کے عین مطابق ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو بھی کوئی استدلال کا طریق اختیار کرتا ہے اسے لازماً نامعقول باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ اس آیت کو غلط کہنے کی جسارت کرنی پڑتی ہے۔ واضح ہو گیا کہ نہیں؟ اگر اس میں کوئی شبہ ہے جو میں زور لگا کے سمجھا رہا ہوں تو بتا دیں، کیونکہ مجھے جو اکثر سوال آتے ہیں اس آیت سے متعلق یہی ہوتے ہیں، مسلسل آتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر اس بڑے زور کے ساتھ استدلال قائم فرمایا ہے، دوسری طرف نئے زمانے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور غیر احمدی یہ سوال اٹھانے لگ گئے ہیں۔ تو اس کا جواب خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے، اس حد تک کہ دوبارہ جب آپ کے سامنے اعتراض اٹھے تو جواب دینے کی اہلیت ہو۔ اگر کوئی شبہ باقی ہے تو آپ پوچھیں۔ اگر وہ چاند میں مر گئے تو پھر چاند میں مر جائیں گے اور ادھر ہی دفن کر دے اسی میں، تو ٹھیک پھر ہے، تو یہ چاند میں اگر مر جائیں گے تو جب تک زندہ رہیں گے زمین کے دائرے میں زندہ رہیں گے، مریں گے تو دو صورتیں ممکن ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یا تو اسی حالت میں زمین کے محفوظ دائرے میں رہتے ہوئے جو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کی موت واقع ہو جائے گی،
سمجھ گئے؟ یا بدنی طور پر نکلیں گے اس سے، اور چونکہ فیہا تحیونا کی شرط پوری نہیں رہے گی تو وہ مر جائیں گے. فیہا تموتون والی بات ہے، اب یہ باقی رہ گئی. سمجھے ہیں آپ؟ فیہا تموتون میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ در حقیقت اس کا معنی یہ من تخرجون کے ساتھ جوڑ کر پورا سمجھ میں آتا ہے. یہ دائرہ تمہارا مقدر ہے، اسی میں تمہارا مرنا جینا ہے. یہ محاورہ سمجھتے ہیں آپ؟ وہ زمین کے اندر لگانا. بالکل، اسی زمین میں تمہارا مرنا جینا ہے. تم اسی زمینی دائرے میں رہتے ہوئے مرو گے. یعنی جب تمہاری موت واقعہ ہوگی تو تمہارا بدن اسی طرح زمینی دائرے میں رہنے کا مقید اور محتاج ہوگا، اور اس سے ہٹ کر کسی اور حالت میں تم نہیں مرو گے. یہ ناممکن ہے کہ انسان زمینی دائرے سے باہر نکلنے کے بعد کچھ زندگی پائے اور ایسی حالت میں مرے کہ جب وہ زمینی شرائط کا محتاج نہیں رہا تھا. بس اگر وہ باہر نکل کر چاند کی سیر کر رہے ہیں تو اول تو یاد رکھیں کہ وہ ان غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں جو زمینی ماحول کو ان کے گرد رکھ رہے ہیں، اس لیے مریں گے بھی تو اسی حالت میں مریں گے. اور اگر وہ پھٹ جائے اور چاند کی فضا سے ان کا رابطہ قائم ہو جائے تو جس حالت میں ابھی زمین کے دائرے میں ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی جان نکل جائے گی. وہ زمینی دائرے میں مقید حالت ہی میں دراصل جان دیں گے. الگ اس سے ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ مراد ہے. الگ ہو جائیں، وہ پھٹ جائے غلاف، اور پھر چاند پہ پھرتے ہوئے بعد میں کسی وقت موت آئے، یہ ناممکن ہے. اب سمجھیں بات کو؟ ابھی ہے کچھ شک؟ ہم بتائیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے سوال حل ہوں گے، اور مجھے یہ آرام مل جائے گا کہ خط لکھ لکھ کر جواب دینے نہیں پڑیں گے. اس لیے میں تو انتظار کر رہا ہوں. پہاڑوں کے جیسے ادھر پہاڑ ہوتے ہیں، ان میں غاریں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اوپر سے برف وغیرہ سے ڈھکی ہوئی، ادھر کوئی گرد وغیرہ سے وہ غار کوئی ڈھکی ہو اور آدمی جائے تو وہ نیچے گر جائے اور اس کے بعد کوئی نکلے نہ، تو وہ تو پھر یہی ہے کہ وہ غلطی. سوال اتنا اچھا کیا تھا آپ نے، یہ بڑا خوش ہوا تھا. اب غار میں جا پڑے اچھے بھلے باہر نکلتے پھر رہے تھے، چاند کی سیر کر رہے تھے، ایسا غار میں گرے ہیں. بات کو زبردست بنانے کے لیے وہ تو اس آیت کے دائرے میں کھلا کھلا ہے. فیہا تحیونا فیہا تموتون اور منہا تخرجون. فیہا تموتون کا یہ مطلب ہے کہ تم اسی زمین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی زندہ رہو گے اور مرو گے، اور اسی حالت میں مرو گے کہ تم زمین سے وابستہ ہو. یہ مطلب ہے. اس وابستگی کو چھوڑ کر نہیں تم مرو گے. اس سے الگ ہو کر کوئی ایسی تمہاری حالت زندگی کی نہیں ہو سکتی کہ زمینی دائرے سے الگ ہو کر تمہیں موت کسی اور دائرے میں آ جائے. سمجھے ہیں؟ اب سمجھ آئی بات کی؟ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. تم زمین کے اس دائرے سے ہی نکالے جاؤ گے. جب موت تمہاری واقعہ ہوگی تو تمہارا بدن، تمہارا انحصار اس بدن کی زندگی کا اس وقت تک زمین پر رہے گا، اور جب نکلنے کی کوشش کرو گے تو روح نکل جائے گی. تم زمینی دائرے سے نکال کر باہر کر دیے جاؤ گے. وہاں بدن کا نکلنا مراد نہیں ہے. منہا تخرجون سے مراد ہرگز بدن کا نکلنا مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی بدن کو زمین سے نہیں نکالا جائے گا. بس حضرت مسیح کا بدن سمیت نکلنا تو کسی پہلو سے بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ سر آپ نے ہلا دیا، پر شک ابھی قائم ہے. پر نالا وہیں ہے. بتائیں کیا شک ہے؟ شک بھی حضور یہی ہے کہ ایک تو میرا اگر میں جواب دوں تو وہ یہی ہے کہ وہ بھی زمین کا حصہ ہے. تو ہم کہیں کہ چلو مر گیا تو
چیز پوری ہوگی. لیکن وہ چونکہ کہتے ہیں کہ اوپر آسمان کے چڑھ کے چلے گئے ہیں وہاں پر چاند کے اوپر، اور وہ وہاں پر مر گئے، وہی سے اس کی روح اوپر چلی گئی اور بدن بھی وہیں رہ گیا. بات تو سن لیں. فیہا تحیونا، سب سے اہم بات یہ ہے تم زمینی دائرے میں اس کے مقید رہتے ہوئے ہی زندہ رہ سکتے ہو. سمجھ گئے ہیں؟ اور اسی میں تمہارا مرنا ہے، یعنی زندگی جب مقید ہے اس سے تو موت بھی اسی دائرے میں واقع ہوگی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ بتا رہا ہے کہ ایسی حالت میں تمہاری روح یہاں سے نکالی جائے گی. صرف ایک اعتراض ویلڈ بن سکتا تھا کہ موت اگر زمین کے دائرے سے باہر نکل کر واقع ہو تو میں نے اس کی وجہ اس کا بتایا تھا آپ کو کہ زمین کا دائرہ انسان لے کر ہی چلتا ہے، اور زمین کے دائرے سے نکلنے کی کوشش میں اس کے باہر موت نہیں ہوتی، زمین کے دائرے سے نکلنے کی کوشش خود موت واقع کر دیتی ہے، اور اس سے جدائی کامل ہونے کے بعد موت نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے. ہر وہ بدن جو فضا میں مرتا ہے اس کا موت اور اس کی زمین کے دائرے سے نکلنے کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ باہر رہ کر زندہ رہا اور زمین کے دائرے سے نکل کر پھر مرا ہے. اسی دائرہ اختیار میں جو زمین کا دائرہ ہے اسی میں زندہ رہتا ہے، اور اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے مر جاتا ہے. نکلنے کی کوشش میں اتنا وقت اس کو ملتا ہی نہیں کہ عرضی تعلقات توڑ کر پھر کچھ زندہ رہ سکے اور پھر مرے. اب بات سمجھیں؟ نہیں پوری نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وقت ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اور ہم دونوں برابر ہو گئے. نہ آپ میری سمجھے نہ میں آپ کی سمجھا. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ غور کریں پھر. السلام علیکم. اچھا یہ وقت ہو گیا، باقی پھر سے انشاءاللہ.